آگے لے کے بڑھتا ہوں۔ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں، میں پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ اس دور میں ابھی مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں کہ جماعت کو کیا کرنا چاہیے۔ سائیں پاک نے جو ٹاپک میرے ذمہ لگایا ہے، تو میرے پیر بھائی بس یہ سمجھ کے سن لے کہ یہ سائیں کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ پہ ناراضگیاں نہ نکالتے رہنا، کچھ کڑوی باتیں بھی شاید ہو جائیں، لیکن میں بستہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، جس فقیر نے دیکھیں جو بھی بیعت ہوتا ہے سائیں حضور اس کو فکر کی تلقین کرتے ہیں، اس کو ذکر دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، جو بھی بیعت ہوتا ہے سائیں اس کو ذکر دیتے ہیں۔ تو اس ہر فقیر کو چاہیے کہ اپنے علاقہ میں، اپنی مساجد میں، اپنے گھر میں، اپنی بیٹھک میں اجتماعی ذکر جو ہے وہ کروایا کرے۔ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لے، نوجوانوں کو صرف راغب کرے، تو اجتماعی طور پر ذکر کی محافل جو ہیں وہ لگائی جائیں۔ اس سے ترغیب ہوگی اور جماعت جو ہے اس کا اور بڑھے بھی گی، اور سائیں حضور کی تعلیمات ان تک پہنچے گی۔ دوسری بات، فردن ہر بندہ دوسرے پیر بھائی سے پوچھے ذکر کرتے ہو؟ اس سے اچھا خاصا، بے شک ڈانٹنے کے انداز میں اگر بڑا ہے تو ڈانٹنے کے ذکر کرتے ہو؟ کس ذکر پہ ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کرتے ہو، کس ذکر پہ ہو؟ ایک دوسرے سے جب تک پوچھتے رہیں گے یہ سلسلہ صحیح چلے گا۔ اصلاح کرنے والا کوئی ہو۔ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے، اسی کو رابطہ بھی پہلے میں نے عرض کر دی نا، رابطو، تو یہ بھی رابطہ کا طریقہ ہے۔ ایک دوسرے سے فون کر کے پوچھ لیں، جب کوئی پیر بھائی ملتا ہے اسے پوچھے ذکر کرتے ہو، وہ آپ سے پوچھے، ہر بندہ دوسرے سے پوچھے۔ تیسری چیز، سائیں حضور کی تعلیمات اور آپ کی تصنیفات ان کو عام کیا جائے۔ وہ عام کیسے کرنا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، تو وہ پیسہ اس نیک کام میں لگائیں۔ سائیں حضور کی کتابیں خرید کر محافل میں تقسیم کریں، بازاروں میں تقسیم کریں، جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں پر تقسیم کریں، یا کم از کم لوگوں کی رغبت دلائیں کہ لوگ سائیں حضور کی تعلیمات، سائیں حضور کی تصنیفات کو پڑھیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یقین جانے سائیں حضور آپ نے ایسا مواد امت کو دیا ہے۔ ایک فقیر مجھے بتا رہے تھے، سائیں حضور نے خود بھی فرمایا کہ میں نے جامع الاسلام کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایسی کتاب لکھی ہے کہ اگر پورا اسلام کا ڈیٹا معاذ اللہ کہیں ڈیلیٹ ہو جائے، پورے کا پورا اسلام جو ہے کہیں مفقود ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو جامع الاسلام جس کے پاس پڑی ہوگی وہ اسلام کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، خود بھی مطالعہ کریں اور دوسروں تک پہنچانے کا۔ اب دیکھیں ہماری محفلوں کے اندر لنگر کا بڑے خصوصی طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے، تو ذرا وہ تو جسمانی لنگر ہے نا، اچھی بات ہے، لنگر کرتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، جناب پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو ان کتابوں کو روحانی لنگر سمجھ کر تقسیم کریں۔ اگر آپ 5 دیگیں پکا رہے ہیں نا میلاد پہ، تو 3 پکا لیں، 2 دیگوں کا جو آپ کے پاس خرچہ ہے نا اس کی کتابیں خریدیں اور محفل کے اندر فری میں بانٹ دیں۔ کریں گے؟ چوپو یار بھائی، دیکھیں ٹائم بھی ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، باتیں تھوڑی سی رہتی ہیں۔ ایک بندہ گیا بھرتی ہونے، اب ذرا خوشطبی کی ایک بات سنیں۔ ایک بندہ گیا بھرتی ہونے، فوج میں تھا، بالکل نابینا۔ ایک ہوتے نابینا جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ایک ہوتے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ چلا گیا، فوجیوں نے آخدا ہے کہ مینوں بھرتی کرو۔ انہیں چیک وغیرہ کیتا تو انہیں آخیا تو تے انا ہے، اس آخیا نہیں پھر بھی مینوں کر لو۔ انہیں آخیا فوج وچ تے بڑے کم ہوندے نے، موٹے موٹے کام انہیں گنائے۔ انہیں آخیا بعض اوقات بارڈر تے لڑنا پیندا ہے، فائرنگ کرنی پیندی، نشانے تے صحیح فائر لانا پیندا، گولیاں ضائع نہیں کرنیاں۔ تے او کو کہن لگا آدھا اندھا دھند بھی فائرنگ ہوندی نہیں، میں او دے وچ رکھ لو، میں اندھا دھند فائرنگ کی کراں گا۔ او
میرے نبی کے غلاموں، ہم نے اندھا دھند فائرنگ نہیں کرنی، نشانے پہ تیر لگانا ہے، اور نشانے پہ تیر لگانے کے لیے ہر فقیر کو پھر میں نے کچھ باتیں عرض کی تو ان پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اس میں چوتھی بات ہے کہ محفلوں کے اندر لٹریچر سائیں حضور کا عام کیا جائے، اور پانچویں بات میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں ہمارے وہ پیر بھائی جن کو سائیں حضور نے خلافت عطا کی ہے، میں معذرت کے ساتھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ سائیں حضور نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کو ڈیوٹی سمجھے، ذمہ داری سمجھے اور نکلیں، سائیں حضور کے اس فیض کو عام کریں۔ سائیں حضور نے اگر آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر کسی ایک جگہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس فیض کو عام کریں۔ اب عام کیسے کرنا ہے؟ اجتماعی ذکر کی محفلیں کریں، اور دوسرا جہاں جہاں ہمارے پیر بھائی جن کو خلافت ملی ہے اور سائیں حضور جس کو خلافت عطا فرما دیں، یہ بات بھی سنتے جاؤ۔ میں نے کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی، سائیں حضور کا بیان سن رہا تھا، بعد میں نے کافی پیر بھائیوں سے اس واقعہ کی تصدیق بھی کی، انہوں نے مجھے فرمایا تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سائیں حضور تقریر میں فرما رہے تھے، اس تقریر کے اندر آپ کے بھائی سائیں غلام حیدر بھی موجود تھے۔ سائیں حضور اسی ٹاپک پہ گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ بیعت کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ خلافت اگر یہ معمولی سا کام ہوتا نا، جس طرح آج کل یہ پکھنڈ بنا ہوا ہے، تو میں اپنے بھائی کو دے دیتا، اگر یہ اتنا جلدی دینے والا کام ہوتا۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا، اور میرے نبی کے غلاموں، اگر سائیں حضور اگر کسی کو نوازتے ہیں، اگر کسی کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں تو کچھ اہل سمجھ کے انہوں نے یہ کیا ہے، تو پھر ان کو بھی، میرے ان پیر بھائیوں کو میں دست بستہ ان سے عرض کرتا ہوں، اپنے علاقے میں کام کریں اور سائیں حضور کے فیض کو عام کریں، اور اس کے لیے اس علاقہ کے اندر جہاں جہاں خطباء موجود ہیں، جماعت کے خطباء موجود ہیں، یا ویسے مختلف پیشوں کے اندر پیر بھائی کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی توجہ دلائیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کو سائیں حضور نے نوازا ہوا ہے، جن کو سائیں حضور نے خلافت عطا کی ہے، ان سے فیض حاصل کریں، لوگوں کو توجہ ان کی طرف بڑھائیں، ان کو اپنی محفلوں میں جو ہے وہ بلائیں اور لوگوں کے سامنے ان کا ذکر خیر کریں اور ان کا تعارف کروائیں۔ کریں گے؟ چپ ہو گئے ہو، مٹھا بولے ہو۔ اب آپ جماعت کے ساتھ جن کو نہیں پتا کہ کن کو خلافت ہے، وہ رابطہ کریں، اور اس علاقے کے اندر مثلاً سائیں سرور قریشی صاحب دینا کے اندر موجود ہیں، تو دینا کے آس پاس رہنے والے ہمارے پیر بھائی اگر یہاں پہ میری بات سن رہے ہیں یا ان تک پہنچ جائے گی، تو گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بنائیں، خود بھی آنا جانا بنائیں، ان کو اپنی محفلوں پہ بلائیں، ان کے پاس جائیں، لوگوں کی توجہ دلائیں اس طرف، تاکہ سائیں حضور کا فیض کیا ہو؟ عام ہو۔ اس کے بعد مرشد کریم کے دوروں کا انتظام کیا جائے۔ پیر بھائیوں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ سائیں حضور مختلف، دیکھیں نا، پیر صاحبان مختلف دوروں پہ جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، 5 دن کے لیے وہاں پہ رہتے ہیں، اپنا فیض لوگوں تک جو پہنچاتے ہیں، تو وہ ہمارا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کے جتنے وہاں پہ لوگ ہیں ایک کمیٹی تشکیل دیں، اور سائیں حضور کو دعوت دیا کریں کہ سائیں حضور ہمارے علاقوں میں تشریف لائیں، اور سائیں حضور کا فیض وہاں پہ بھی عام ہو، لوگوں کی توجہ دلائی جائے۔ سائیں حضور ویسے محفلوں پہ تو جاتے ہی ہیں، لیکن خاص کر کے 3-4 دن کے لیے اگر کسی علاقے میں چلے جائیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بعض فقیر سائیں حضور کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن نیکی کا کام ہو، پھر اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا کسی وجہ سے، پہلی بات تو یہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ نیکی کا کام ہے تو سائیں حضور نیکی کا تو حکم دے رہے ہیں، تو خود بھی نکلے، خود بھی کوشش فرمائے، مہربانی ہوگی۔ جس شعبے کے اندر جو بھی پیر بھائی کام کر رہا ہے، اس شعبے کے اندر رہ کر بھی وہ دین کی تبلیغ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر ایک سکول ٹیچر ہے تو اپنی کلاس کو کم از کم وہ صحیح عقیدہ ان تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک دکاندار ہے، اپنے پاس آنے والے گاہکوں کا اچھے طریقے سے وہ عقیدہ جو ہے وہ درست کروا سکتا ہے۔
8ویں بات بہت ہی اہم بات، ہمارے کچھ پیر بھائی باقی تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں، اچھے خاصے سنجیدہ قسم کے ہمارے پیر بھائی باقی تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں، ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ بھائی ہم کسی جماعت پہ کوئی تنقید نہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے بات کرنے لگے، میں اگلی بات کروں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مختلف تنظیموں کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہم رات دن کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں، اپنا ٹائم ان کو دیتے ہیں۔ ذرا سوچو یار، ہماری اپنی تنظیم ہے کہ کوئی نہیں؟ چپ ہی کر گئے ہو، وہ ہے نا بھائی، اس میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتاؤ۔ سائیں حضور نے ہر ٹاپک پہ سب کچھ لکھ دیا ہے، سائیں حضور کی تعلیمات، سائیں حضور اس وقت سب سے زیادہ سنے جا رہے ہیں عوامی حلقوں میں۔ میرے نبی کے غلاموں، بتاؤ ہماری تنظیم کے اندر کیا کمی ہے؟ اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو سنجیدہ لوگوں سے رابطہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ اگر آپ کوئی کمی نہیں سمجھتے تو پھر جتنا ٹائم آپ باقی تنظیمات کو دے رہے ہیں، اپنی تنظیم کو ذرا سوچنا کہ آپ نے کتنا ٹائم دیا ہوا ہے۔ اور میرے نبی کے غلاموں، اپنی تنظیم جب اتنی پرفیکٹ تنظیم ہے، اتنی مکمل تنظیم ہے، تو پھر باقی تنظیموں کے لیے اگر آپ ٹائم نکال کر 2-2 4-4 دن چلے جاتے ہو، تو اگر اپنی محفل ادھر ہوتی ہے تو طرح طرح کے بہانے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے یہ ہے تو مجھے وہ ہے تو مجھے فلاں کام ہے تو فلاں کام ہے۔ اور میرے نبی کے غلام، اپنی تنظیم کو مضبوط بنا، اور اس کے بعد 9ویں بات، اپنے مرکز کو مضبوط بناؤ۔ اپنے مرکز، یہ ہمارا مرکز ہے، اس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے۔ کچھ دوست بتا رہے تھے یہاں بچے پڑھتے ہیں اور یہ جھنگ سے آگے علاقہ ہے، وہاں سے یہاں بچے داخل ہوئے ہیں۔ جو آس پاس ہمارے بچے ہیں، ہمارے پیر بھائی موجود ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ اپنے بچے یہاں پہ بھیجے تعلیم۔ استاد یہاں پہ موجود ہیں، باقاعدہ طور پہ کلاسز جاری ہیں، اپنے مرکز کو مضبوط بنائیں۔ یہ انگلی کے پاس تسبیح رکھ کے ایسے گھمائیں نا، ایسے کر کے، تو تسبیح گھومتی رہے گی۔ اگر درمیان سے انگلی نکال لینا، تسبیح جا کے وہاں پہ گرے گی۔ یہ انگلی اس کا محور تھا، یہ انگلی اس کا مرکز ہے۔ جب تک مرکز مضبوط نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر خود بھی مضبوطی چاہتے ہو تو اپنے مرکز کو مضبوط کرو، ہر حوالے سے تعاون کرو، درہم قادم سخن، جس حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں مرکز کے ساتھ تعاون کریں۔ سائیں حضور کی طبیعت نہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں فرمائیں، تو میں نے گزارشات آپ کے سامنے کر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائیں حضور نہیں فرما رہے تو ہم بس نہیں فرما رہے تو ہم بھی چپ ہیں، نہیں بھائی، ہمیں خود نظر نہیں آ رہا، یہاں اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں، وہ بھی تو انسان ہے کہ نہیں؟ ان کے بیوی بچے ہیں، وہ یہاں پہ ٹائم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ یہ باتیں ہم سب نے مل کر سوچنی ہے اور اپنے مرکز کو مضبوط کرنا ہے۔ آخری بات، یہ ساری گفتگو کا خلاصہ، یہ سارے کام ذاتی سمجھ کے کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اب یہ سمجھدار بھائیوں کو تو یہ بات جلدی سمجھ آ گئی ہوگی، جن کو نیند آ رہی ہے ان کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ سارے کام ذاتی سمجھ کے کرنے ہیں۔ وہ کیسے؟ میری بات سن لیں، اگر کسی فقیر پر یا کسی بندے پر بھی ذاتی طور پہ کوئی اس کا مسئلہ بن جائے، اللہ نہ کرے کوئی تھانے کچہری کا چکر بن جائے، اس کو وکیل بھی مل جاتے ہیں، اس کو ٹائم بھی مل جاتا ہے، دوڑ بھج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آستانے کے لیے اور مرکز کے لیے کوئی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذاتی اس کام کو ذاتی تو سمجھتا نہیں، کہتا چلو میں نہیں گیا تو خیر ہے، دوجا چلے آؤ، فلانا چلے آؤ، جلائے گا۔ او بھائی، رابطہ مضبوط کرے، اور جو بھی کام ڈیوٹی آستانے کی طرف سے لے گا اس کو ذاتی سمجھ کے کریں۔ جس طرح آپ ذاتی کام کرتے ہیں نا، ذاتی کام اگر آپ کو پڑ جائے، میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، آپ خود سمجھ جائیں، آپ کو ذاتی کام پڑے ہیں کہ نہیں زندگی میں جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو ان ذاتی کاموں کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، آپ نے لوگوں سے ادھار پیسے مانگ کے بھی سفر کیا ہوگا، ادھار اٹھایا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، میں نہیں بیان کر سکتا۔ اگر ذات کے لیے اتنا کر سکتے ہو تو یہ کام بھی ہم اپنے ذاتی سمجھ کے کریں۔ ہم سائیں حضور کے بیٹے ہیں، اور بیٹا جو ہوتا ہے نا، وہ گھر کا، وہ پرایا نہیں ہوتا، وہ گھر کا فرد ہوتا ہے، اس نے پورے گھر کے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے، کچھ باتیں کڑوی تھی، آخر پہ ایک میٹھی سی بات کر دے، اجازت چاہتا ہوں۔